نہیں، اپنے اندر اخلاص پیدا کریں، شیطان کے عملوں سے بچ جائیں گے۔ محدث ابن جوزی کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شیطان سے سوال کیا، کہا کہ تو بندوں پہ کیسے حملہ کرتا ہے اور کس طرح بندوں کو ورگلاتا ہے؟ تو شیطان نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ میں جب کوئی بندہ نیت کرتا ہے نا نیکی کرنے کی تو میں اس کے ساتھ چمٹ جاتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا وہ کیسے؟ کہا کہ جب کوئی بندہ صدقہ دینے کی نیت کرتا ہے تو میں اس کے قریب آتا ہوں اور میں آ کر اس کی ساری زندگی کی مجبوریاں اس کے سامنے رکھ دیتا کہ تم نے یہ بھی کرنا ہے، تمہارے یہ بھی کام باقی رہتے ہیں، تمہاری اولاد بھی ہے، تم نے گھر کے اخراجات بھی چلانے ہیں، تم نے مستقبل میں یہ بھی کرنا ہے۔ میں اس کے ساتھ چمٹ جاتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ صدقے کے بارے میں تو اتنا کیوں چمٹتا ہے؟ تو شیطان نے خود کہا حضرت آپ جانتے ہی ہیں نا، جب کوئی بندہ اللہ کی راہ میں صدقہ دیتا ہے اللہ اس کے دل کو پاک کر دیتا ہے، اور جس کا دل پاک ہو جاتا ہے میں پھر اس پر حملہ کر سکتا نہیں۔ تو کہتا ہے کہ میں اس طرح اس کے ساتھ چمٹ جاتا ہوں کہ اس کی ساری ضروریات اس کے سامنے لا کر رکھ دیتا ہوں۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے جب کوئی بندہ اس طرح کی نیکی کرنے کا ارادہ کرتا ہے، آ کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ تم نے یہ کام بھی کرنا ہے، تم نے یہ کام بھی کرنا ہے، تو شیطان کے یہ حملے ہیں، اس طرح شیطان بندوں کو روک دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ علماء لکھتے ہیں کہ شیطان کے پاس اتنی طاقت ہے، وہ دل میں آنے والے ارادے کو دیکھ لیتا ہے کہ اس کے دل میں ارادہ کیا چل رہا ہے اور وہ فوراً آ کر اس پر حملہ کر دیتا ہے۔ علماء کہتے ہیں اللہ نے دشمن کو اتنی طاقت دی ہے کہ وہ دلوں کے ارادوں کو بھی جان لیتا ہے۔ جب دشمن کو اتنی طاقت دی ہے تو پھر محبوب کو کتنی طاقت دی ہے؟ دشمن کو اتنی طاقت دی ہے کہ وہ دلوں کے ارادوں کو بھی جان لیتا ہے۔ دشمن کو اتنی طاقت دے سکتا ہے تو پھر اللہ نے اپنے محبوب کو کتنی طاقت دی ہوگی؟ کیا محبوب دلوں کے بیتوں کو نہیں جانتے ہوں گے؟